بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اون نیوز کے ساتھ میں ہوں منظارہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ اسلام آباد سے ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق 26ویں ترامیم سے متعلق مقدمات کو باقاعدہ بینچ کے سامنے طے کرنے میں ناکامی پر ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اب آئینی ترامیم کو چیلنج کرنے والی تمام درخواستوں کو 8 رکنی آئینی بینچ کے سامنے درج کر دیا۔ سماعت 23 جنوری پیر کو ہوگی۔ یہ اقدام جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی ریگولر بینچ کے اس کیس کی سماعت میں تاخیر پر شدید تشویش کا اظہار کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جہاں پر سوال کیا گیا تھا کہ 26ویں ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ریگولر بینچوں کے دائرہ اختیار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بینچ کو حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ کے دفتر نے کمیٹی کے فیصلے کے بعد معاملہ ٹھیک نہیں کیا، جو تحریری شکل میں بھی نہیں تھا۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق ایران پاکستان معاشی بحالی کے لیے ایک گیم چیلنج منصوبہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اگلے 5 سالوں کے لیے قومی اقتصادی تبدیلی کے اوران منصوبے کا پاکستان باضابطہ اعلان کر دیا۔ یوران پاکستان پروگرام کے بارے میں وزیر منصوبہ بندی کا کہنا ہے کہ یوران پاکستان ایک جامع قومی اقتصادی تبدیلی کا منصوبہ ہے، جو پاکستان کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ملک کو عالمی معیشت میں مستحکم، پائیدار اور مسابقتی بنانا ہے، جو کہ 5 ES کے فریم ورک پر مبنی ہے۔ پہلا مقصد برآمدات پر مبنی معیشت بنانا، دوسرا ملک میں ڈیجیٹل انقلاب لانا، تیسرا ماحولیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نمٹنا ہے، چوتھا شعبہ جس پر توجہ دی جائے گی وہ توانائی اور انفراسٹرکچر ہے، جبکہ 5واں شعبہ ایکٹیویٹی پر مبنی معاشرے کی تعمیر ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے اہم عوامل پر فوری توجہ دینا ہوگی۔ ان کے مطابق یہ منصوبہ کئی نکات پر مبنی ہے جن پر ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے آٹومیشن، نینو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت جیسے جدید شعبوں کو اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا، جو ان کے بقول مستقبل کے معیشت کو بدل دیں گے۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق جسٹس شاہ، جسٹس ملک اور جسٹس عقیل نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ عدالتی حکم کی تعمیل کرنے میں عدالتی دفتر کی ناکامی نہ صرف ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ طے شدہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، جو واضح طور پر کہتا ہے کہ انتظامی احکامات ادارے کے دائرہ اختیار کو نہیں چھین سکتے۔ بینچ ایک معاملے کا نوٹس لے رہی ہے۔ یہ بنچوں کی آزادی کے بارے میں بھی سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے اور اس طرح کی عدم تکمیل توہین عدالت ہے اور اس عدلیہ عوام کے درمیان اعتماد اور اعتماد کو ختم کرتی ہے، انصاف کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ سازش کے طور پر اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ حقیقت مطالبہ ہے کہ عدالت کی آزادی، شفافیت، ججوں کی ہمدردی اور کام کاج کو برقرار رکھنے کے لیے عدالت کی طرف سے 16 جنوری کی عدالتی حکم کی تعمیل کی جائے۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق جنرل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف اس وقت کے صدر عارف علوی کے ساتھ 24 نومبر 2022 پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آؤٹ رائٹر 3 اسٹار جیولریز کی تبدیلی میں 21 جنوری پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے ایک وفادار لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا آرمنٹ کور 6 لانسر کو سابق کور کمانڈر لاہور کو اپنے چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر واپس لایا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل رضا آفیسر ٹریننگ اسکیم کے ایک آفیسر ہیں۔ چیف کا اپنا نہیں 9 مئی 2023 کو کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے پرتشدد واقعات کے بعد فوراً لاہور میں تعینات کیا گیا تھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر احتجاج میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ ملک دیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف نے منگل کو عالمی بینک کی جانب سے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو $20 بلین کا قرض فراہم کرنے کے وعدے کو سراہا، جس کا مقصد جامع اور پائیدار ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اس فریم ورک کے تحت ملک کے مختلف سماجی شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے۔ اپنی اقتصادی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے شریف نے کہا کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت کی کوششیں تمام معاشی اشاریوں کے مثبت انداز میں عیاں ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہلی مسافر پرواز لینڈ کر گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔